وہ مادی دنیا 19 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک متوازن زندگی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر غور کر رہا تھا، جس کے تحت ایک مسلمان اس دنیا میں اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، آخرت کے لیے مناسب تیاری کرتا ہے اور کبھی کبھار حلال لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک تنگ رسی پر چلنا جس کے ذریعے انسان آسانی سے دونوں انتہا میں سے کسی ایک میں گر سکتا ہے۔ ایک پہلو وہ ہوتا ہے جب کوئی مادی دنیا پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے جو اسے آخرت کی صحیح تیاری میں کوشش کرنے سے روکتا ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جہاں انسان آخرت کی تیاری میں بہت کوشش کرتا ہے لیکن جدوجہد کرتا ہے اور اپنے دنیاوی فرائض کی ادائیگی میں بھی ناکام رہتا ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اگرچہ ایک کامل توازن بہترین ہے، آخرت کی طرف مائل ہونا اس مادی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ جیسا کہ آخرت کو پسند کرنے والے کو یہ دنیا مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں ابدی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ دوسری طرف جو دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے ناکام ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مادی دنیا کی طرف مائل ہونے کے مقابلے میں آخرت کی طرف مائل ہونا زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان کامل توازن تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جو کہ اکثریت کرتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر مہربان ہو اور آخرت کی طرف زیادہ مائل ہو تاکہ وہ عارضی دنیاوی کامیابی کے بجائے ابدی کامیابی حاصل کر سکے۔ باب 87 اللہ آیات 16-17۔ لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔